رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کا ایک اور بھی موضوع یہ سورہ نمبر 20 ہے، سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الساعۃ آتیۃ۔ اردو میں تو عام سا ترجمہ ہے کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی، ٹھیک ہے۔ میں نے انگلش کا ترجمہ بھی ساتھ کھول دیا کیونکہ مجھے اردو کا کوئی مناسب ترجمہ ملا نہیں تھا کہ ویریلی بے شک دا آور از کمنگ، بے شک قیامت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بالکل ملتے جلتے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 تھی، اب سورہ نمبر 40 20 اور صورتیں آگے جائیں، اگر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 59 آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل ملتے جلتے الفاظ فرمائے، کہا ان الساعۃ لآتیۃ۔ یہاں پہ ایک زائد لا لگ گیا، لا تاکید کے لیے، کہ بے شک قیامت کی گھڑی یقیناً شورلی از کمنگ، یہ دوسری تاکید ہے، یہاں پہ دو تاکید ہیں۔ مجھے اردو میں کو ملا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ یہ تھا اور دیکھو، ایک یہ تاکید اور دوسری تاکید یقیناً قیامت آ کر رہے گی، یہاں پہ دو تاکیدیں۔ اب دیکھیں عربی میں ان الساعۃ لآتیۃ سورہ نمبر 40 میں، لیکن سورہ نمبر 20 میں ان الساعۃ آتیۃ بغیر تاکید کہ ایک تاکید صرف، کہ بے شک قیامت کی گھڑی آ رہی ہے۔ سورہ غافر میں بے شک قیامت کی گھڑی یقیناً آ رہی ہے، دو تاکیدیں۔ کیوں ایسا؟ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن کی لغوی خوبصورتی۔ یہ کوئی بیکار میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاکید نہیں لگائی تھی، اب اس کی خوبصورتی دیکھیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تاکید نہیں دی، بس کہا بے شک قیامت آ رہی ہے، اس میں ڈبل تاکید نہیں دی۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر سے ہو رہی ہے۔ کیا پیغمبروں کو شک ہوتا ہے اس بات میں کوئی کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی؟ اس سے پچھلی آیات دیکھیں، حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جہاں پہ بات ہو رہی ہے، پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی، اے موسیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے کلام، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں نے تم کو چن لیا ہے، اور میں ہی اللہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی، ایک نبی سے بات ہو رہی ہے، سمپل سی بات۔ جبکہ سورہ غافر میں جہاں پہ ان الساعۃ قیامت کی گھڑی یقیناً آئے گی، ڈبل ایمفسس، وہاں پہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ پیچھے جائیں، آیت نمبر 59 تھی، اگر میں آیت نمبر 56 سے پڑھوں، اس کا کانٹیکسٹ کس کے بارے میں؟ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر تکبر، جس کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ آسمان و زمینوں کی تخلیق یقیناً زیادہ بڑا کام ہے ان انسانوں کی تخلیق سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے اور وہ جو بدکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ کانٹیکسٹ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو تکبر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بے شک قیامت کی گھڑی یقیناً آ کے رہے گی، ایسے لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اور پھر ایک چھوٹی سی یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے فرمایا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈبل تاکید کی، اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ جبکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمفیسس نہیں دیا، وہاں پہ آگے کیا فرمایا؟ میں اسے مخفی ہی رکھوں گا، قیامت آ رہی ہے میں اسے چھپا کے۔ یہاں پہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بیک فٹ پہ جا کے کہتے ہیں میں چھپا کے، سبحان اللہ۔ یہ دوسری بات، لیکن اہم بات یہ کہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے پیغمبر سے۔ یہاں پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پیغمبر کو کیا منوانا کہ قیامت آ رہی نہیں آ رہی، لیکن یہاں پہ تکبر، ایک متکبر انسان سے جھگڑا کرنا، آرگیو کرنا، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ آرگیو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیت میں جھگڑے ڈالتے ہیں، اس میں یہ کانٹیکسٹ ہے، لہٰذا یہاں پہ ڈبل تاکید۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ فضول ایک چھوٹی سی تاکید اور زور بھی فضول میں نہیں، قرآن میں ایک ایک لفظ، شوشہ، ایک حرف یہاں پہ صرف لا کا لگا ہے، وہ بھی فضول نہیں، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہی چیزیں دیکھ کے یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی کسی بیکار شخص نے بیٹھ کے اپنی طرف سے لکھ نہیں دیا، بلکہ ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے لکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔